کہا کرتا تھا اگر مجھے کہا جائے آپشن دی جائے کہ کوئی ایک چیز جس کو تم آپٹ کرنا چاہتے ہو اور باقیوں کو چھوڑنا چاہتے ہو تو میں خلافت موومنٹ کو آپٹ کر دوں گا۔ ماں نے زیور، عورتوں نے زیور دیے۔ آج اس وقت ٹرکی کا جو میجر بینک جس سے انہوں نے اپنا اسلحہ خریدا اور اس کو ڈیولپ کیا، ملک کو دوبارہ اس کو اپنے علاقے ٹرکی کو، وہ مسلمانوں کی ان عورتوں کے زیور اور مسلمانوں کے چندے سے چلتا ہے۔ آج بھی اس کا نام پاکستان بینک کے طور پر چل رہا ہے۔ یہ وہ جذبہ تھا جس سے یہ قوم درماندگی کی حالت میں، ذلت اور رسوائی کی حالت میں، نہ سرکاری نوکری ہے، نہ سرکاری مراد ہیں، نہ زندگی کے اندر کوئی اور چیز، ان چند لوگوں کو مراد تھی کہ جنہوں نے انگریز کے ساتھ وفاداریاں کر کے مربے خرید لیے تھے، کوئی نون تھا، کوئی ٹوانا تھا، کوئی پیر تھا، کوئی وزیر تھا، کوئی فقیر تھا، سب کو مل گئے تھے، لیکن عام آدمی اس کے بعد بھی اٹھا تھا۔ اس کے بعد تاریخ بڑا نظارہ دیکھتی ہے کہ 1930 کے اندر ایک شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے، ایک درویش خدا مست جس کی تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، انہ وینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے نور کی وسعت کوئی ناپ سکتا ہے؟ ناممکن۔ اقبال نے یہ نہیں کہا تھا 1930 میں کہ پاکستان بناؤ اور اس کے لیے جدوجہد کو، فکرے پڑھیے آپ کو حیرانی ہوگی۔ اقبال نے کہا تھا the areas in which Muslims are predominantly living, it is the destiny that they will form into one nation. یہ ان کا مقدر ہے کہ یہاں یہ ملک بنے گا، اس نے پیشین گوئی کی تھی۔ اور اگلا فکرہ کمال کا ہے، جو لوگ افغان جہاد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اقبال کی پیشین گوئی 1930 کی ہے، and this country will be instrumental in the independence of the Central Asian states. یہ وہ ملک ہوگا کہ جو تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان اور آذربائیجان کی آزادی کا ہیرو بنے گا۔ کس نے رشیا کو توڑا؟ کس کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوئے؟ وہ ملک، میں ان ملکوں میں گھوما ہوں کیونکہ میں ECO کا سیکرٹری جنرل تھا، میں ان ملکوں میں گھوما ہوں، مجھے پتا ہے کہ جن لوگوں نے 70 سال قرآن کے نسخے جو ہیں اپنے صندوقوں میں دبا کر رکھے تھے کہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، جو مسجدوں میں جا کے اذان نہیں دے سکتے تھے، جو اپنے بچوں کا نکاح جو تھا وہ تہخانوں میں کیا کرتے تھے، جن کے مدتوں جس روس کے اندر مسلمانوں کی آواز اللہ اکبر کی آواز نہیں گونجتی تھی، جن کے نام کے اندر شیخ عبد الرحمان نوف اور نذیر روف کو پتہ نہیں کیا کیا کر کے ان کا حلیہ بدلنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب وہ بدلے تو مسلمان واپس اس حالت میں آ گیا۔ اس وقت اور 1930 کے اس کے اعلان کے بعد 1940 میں ہم نے ایک عجیب و غریب نظریہ دیا۔ نظریہ تھا میرے پیارے آقا سید الانبیاء کا، لیکن کتنے خوش قسمت ہو تم لوگ جو اس ملک میں رہتے ہو کہ اعلان کرنے کی نوبت تم کو آئی، اعلان کرنے کی خوشبختی تم کو آئی۔ تم نے کہا دیکھو بات سنو، قومیں نہ رنگ سے بنتی ہیں، قومیں نہ زبان سے بنتی ہیں، قومیں نہ علاقے سے بنتی ہیں، قومیں نہ کسی اور چیز سے بنتی ہیں، قومیں صرف اور صرف عقیدے سے بنا کرتی ہیں۔ ہم نے کہا یہ نذیر سنگھ راجپوت ہے، یہ نذیر سنگھ راجپوت ہے اور یہ ارجن داس راجپوت ہے، دونوں میرے بھائی نہیں ہو سکتے، بے شک پردادا ایک ہے۔ ہم نے کہا میں محمد صاحب کنڑ ہوں اور یہ کالی داس کنڑ ہے، ہمارا دادا ایک تھا، لیکن ہم ایک بھائی نہیں ہو سکتے، خبردار اس طرف آنے کی اور اس طرف دیکھنے کی ضرورت نہ کرنا، ہم علیحدہ قوم ہیں، ہم مختلف ہیں۔ ہم نے وہ نظریہ پیش کیا اور اس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا۔ تاریخ میں یہ نظریہ کسی اور ملک نے حاصل نہیں کیا۔ 211 ملک ہیں اس دنیا کے خطے میں، 211 کیاریاں ہیں اس دنیا کے باغ میں۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا کا میرا باغ ہے، یہ دنیا کے باغ میں 200 کیاریاں ہیں۔ ایک کیاری پر لکھا ہوا ہے یہ شامیوں کی کیاری ہے، دوسرے پر لکھا ہوا ہے یہ سعودیوں کی کیاری ہے، تیسرے پر لکھا ہوا ہے ایرانیوں کی کیاری ہے، چوتھے پر لکھا ہوا ہے فرانسیسیوں کی کیاری ہے، پانچویں پر لکھا ہوا ہے امریکیوں کی کیاری ہے۔ ایک کیاری ہے، بے شک درماندہ ہے، بے شک اجڑی ہوئی ہے، بے شک خوار ہے، بے شک تباہ و برباد ہے، لیکن اس کیاری کے دروازے پر تختی میرے اللہ کے نام کی لکھی، کوئی اور ملک کے دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی اور ملک کو یہ حیثیت حاصل نہیں کہ اس کے دروازے پر اس کے سامنے تختی لکھی ہو۔ یہ بالکل ایک محلہ تصور کیجئے دنیا کو، اور اس محلے کے اندر 211 گھر ہوں، ایک گیلانیوں کا گھر ہے، ایک راجپوتوں کا گھر ہے،
ایک جاٹوں کا گھر ہے، ایک بکٹیوں کا گھر ہے، ایک کسی اور کا گھر ہے، صرف ایک گھر ہے جس کے اوپر اللہ کے نام کی تسبیح لکھی ہوئی ہے. اسی لیے میں پاکستان کو ان 211 علاقوں کے درمیان سے صرف اور صرف واحد مسجد تصور کرتا ہوں. اور اس مسجد کی پاکیزگی کے ساتھ جس نے جو کچھ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانی ہے، تلک آیات اللہ کی نشانی ہے کہ جس کے ساتھ جس نے جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھرانوں سے تبھی موت کا تصور ختم کر دیا. جو لوگ کہتے تھے 1971 میں اس ملک کے ساتھ، پہلی بات تو یہ کہ 1971 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دو قومی نظریہ ختم ہوگا. میرے ملک کے لوگوں کو بڑے بڑے شاندار قسم کے دانشور اینکیں لگا کے رات کو 11 بجے کی شو کے اندر عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں. بنگالی اپنی زبان لے کر اٹھے تھے. بنگالیوں نے کہا تھا بانگلہ بھاشو، بنگالیوں نے کہا تھا ہم ایک ہیں، ٹیگور ایک ہے، زبان ایک ہے، بنگلہ موسیقی ایک ہے، بنگلہ رقص ایک ہے، بنگلہ کلچر ایک ہے. ملک بنانے کی واپس وقت آیا، کہا خبردار کلکتے کی طرف مت دیکھنا کلمہ طیبہ پڑھنے والے ملیچ لوگوں. دو قومی نظریہ 1971 میں دوبارہ زندہ ہوا تھا. اگر دو قومی نظریہ مر جاتا تو کلکتہ راجدھانی ہوتی آج. اور میرے ملک میں کے ساتھ جس نے کیا